قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. باذن اللہ آج کے درس نمبر 21 میں سورۃ البینہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 8 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. کلمت ان میں نون پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر ہمیں نون کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. یہاں جیسا کہ حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت الذین لام کی تشدید کا دھیان رہے. یہاں حرف دال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. ہم دال کو وہیں سے پڑھیں گے. کلمت کفروا میں یہاں را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ پیش ہے، مطلب ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کفروا من اہلی، یہاں نون پہ جزم ہے، پھر حرف الالف ہے کلمت اہل میں. یہاں حکم ہے اظہار، الف حروف الاظہار میں سے ہے جو کہ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، تو ہم یہاں نون ساکن کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ کے حکم کو ادا کریں گے. من اہلی. کلمت المشرکین یہاں حرف الشین ہے اور اس پہ جزم ہے. ہم شین کو ظاہر کریں گے اور اسے زبان اور اوپر کے تالوں کے درمیان سے ادا کریں گے. را کا حکم ہے ترقیق کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، مطلب ہم را کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے. کلمت نار میں یہاں بھی را کا حکم ہے ترقیق کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، اسے ہلکی آواز میں پڑھیں گے. کلمت جہنم یہاں نون پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں نون کو پڑھنا ہے. میم پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت خالدین یہاں حرف الخاء ہے. خاء کو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کرنا ہے. خاء حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے، جو کہ اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو جو کہ اس سے پہلے حرف الخاء ہے تو ہم خاء کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کریں گے. خالدین. کلمت اولئک میں یہاں لام کے بعد مد ہے. مد واجب متصل. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. ہم اپنی آواز مد واجب متصل میں 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. اولئک. کلمت ہم شرو یہاں میم پہ جزم ہے، پھر حرف الشین ہے کلمت شرو میں. یہاں حکم ہے اظہار شفوی، یہاں میم کو ظاہر کرنا ہے اور بغیر غنہ کی حکم کو ادا کریں گے. ہم شرو. کلمت شرو میں را پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں را کو پڑھنا ہے. دھیان رہے جو کہ اس پہ پیش ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، تو اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت البریہ را کے نیچے زیر ہے تو ہمیں را کو ہلکی آواز میں پڑھنا ہے. یہاں حکم ہے ترقیق. یا پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں یا کو پڑھنا ہے. آخری میں ہم تاء مدورہ پہ روکیں گے تو اس پہ ہا سے روکیں گے، مطلب ہم آخری میں ہا پڑھیں گے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. کلمت الصالحات میں یہاں حرف الصاد ہے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے. ہم صاد کو بھاری آواز میں اور تشدید سے ادا کریں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. حرف الحاء کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، آخری میں تا کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت ہم خیرو یہاں بھی میم کا حکم ہے اظہار شفوی، ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے.
کلمت خیر میں خا کو ہم تفخیم سے ادا کریں گے اور اسے حلق کے اوپر والے حصے سے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ پیش ہے، تو را کو ہم بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں کلمت البریہ پہ رکیں گے تو تائے مدورہ پہ ہا سے رکیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. کلمت جزاؤهم یہاں مد واجب متصل ہے تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے، جو کہ واو پہ حمزہ ہے اور اس پہ پیش ہے اور ہا پہ بھی پیش ہے، تو یہ دونوں حرکات کا دھیان رہے. کلمت عند نون پہ جزم ہے، پھر حرف الدال ہے. یہاں حکم ہے اخفاء، جو کہ اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. عند کلمت ربہم را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ زبر ہے، تو ہمیں را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. با پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر با کو پڑھیں گے. کلمت جنات میں یہاں بھی نون پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے. تا پہ پیش ہے تو ہمیں تا کو پیش سے ادا کرنا ہے اور اسے ظاہر کرنا ہے. کلمت عدن میں یہاں دال پہ جزم ہے، دال کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. عدن کلمت عدن کے آخری میں تنوین زیر ہے. پھر حرف تا ہے کلمت تجری میں، یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے. عدن تجری کلمت تجری میں جیم پہ جزم ہے تو اس کا حکم ہے قلقلہ، ہم اس کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. تجری را کے نیچے زیر ہے تو اس کا حکم ہے ترقیق، ہمیں اسے ہلکی آواز میں پڑھنا ہے. من تحتها یہاں بھی حکم ہے اخفاء، ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے. من تحتها ہا پہ جزم ہے تو ہم ہا کو جزم سے ادا کریں گے اور اسے حلق کے درمیان والے حصے سے. کلمت ابدا پہ روکیں گے تو مد الف سے روکیں گے کیونکہ تنوین زبر پہ مد الف سے روکا جاتا ہے، مطلب ہم آخری میں 2 مد کے برابر اپنی آواز لمبی کریں گے. فیہا ابدا اگر ہم کلمت ابدا کو رضیہ کے ساتھ پڑھیں تو یہاں حکم ہوگا ادغام بغیر غنہ. را حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو را میں داخل کر کے بغیر غنہ کے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ابدا الرضیہ کلمت رضیہ یہاں را پہ زبر ہے تو ہمیں اس کو تفخیم سے ادا کرنا ہے، جو کہ اس کے بعد حرف الضاد ہے. بعد کی ادائیگی زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. بعد بھی حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم را کو اور ضاد کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے. رضیہ جو کہ یہاں لفظ الجلالہ ہے، مطلب کلمت اللہ. یہاں لفظ الجلالہ کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس سے پہلے یا پہ زبر ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. رضی اللہ کلمت عنہم نون پہ جزم ہے، پھر حرف الہا ہے، یہاں حکم ہے اظہار، ہم نون کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت رضو میں یہاں برا کو اور ضاد کو دونوں کو تفخیم سے ادا کرنا ہے. کلمت ذالک یہاں ہم ذال کو زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت لمن لام کے نیچے زیر ہے، میم کے اوپر زبر ہے، یہ دونوں حرکات کا دھیان رہے. آخر میں نون پہ جزم ہے، پھر حرف الخا ہے. کلمت خشیہ میں یہاں بھی حکم ہے اظہار، ہم نون کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. شین کے نیچے زیر ہے اور یا کے اوپر زبر ہے، یہ دونوں حرکات کا دھیان رہے. کلمت ربہ یہاں بھی را پہ زبر ہے تو اس کا حکم ہے تفخیم. با پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں با کو پڑھنا ہے. آخر میں ہم ہا پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو ہا کو ہمیں ظاہر کرنا ہے. اب آپ سورۃ البینہ کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یہ لوگ سب مخلوق سے زیادہ برے ہیں. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں. ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش. یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.